دنیا میں ری ہیب کو 300 سال ہو گئے. ری ہیب, سم کائنڈ آف ری ہیب جو ہے یہ 300 سال ہو گئے ہیں دنیا میں, اور تقریباً اس سے کچھ زیادہ ٹائم اسکول, کالج اور یونیورسٹی کو ہوا ہے. اور ری ہیب کے بارے میں ابھی تک جو پرانے خیالات ہیں وہ یہی ہے کہ ری ہیب میں اس کو جانا پڑتا ہے جو کہ بہت خراب ہو جاتا ہے. وہ ایک سٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہے. لوگ نشہ کرتے رہتے ہیں, اس سے ان کو نہیں لگتا کہ وہ بدنام ہو رہے ہیں, لیکن لوگوں کو ری ہیب جانے سے لگتا ہے کہ وہ بدنام ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک شیم ہیل نہیں ہوگی تب تک ایڈکٹیو مسائل حل نہیں ہوں گے. شیم ہیل کرنا ضروری ہے. پہلے دن ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ بہت دکھی ہیں, آپ بہت تنگ ہیں, آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, آپ نے شیم سے نکلنا ہوگا, اس بات کو چھپانا نہیں, آپ نے سچ بولنا ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف اتنی بات کہ آپ نے سچ بولنا ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ باقی کوئی بیماریوں میں ڈاکٹر نہیں کہتے کہ سچ بولنا ہے تو مسئلہ حل ہوگا. ملیریا ٹھیک ہو جاتا ہے چاہے جھوٹ بولتے رہیں, ٹی بی ٹھیک ہو جاتی ہے چاہے جھوٹ بولتے رہیں. تو آخر نشے کی بیماری میں سچ بولنا کیوں ضروری ہے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی مورل ایڈوائس نہیں ہے, یہ میں کوئی اخلاقی درس نہیں دے رہا, میں مولوی نہیں ہوں. آپ اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں جھوٹ بولنا چاہتے ہیں تو بولتے رہیں. اگر آپ کاروبار میں جھوٹ بولنا چاہتے ہیں بولتے رہیں. اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں جھوٹ بولنا چاہتے ہیں تو بولتے رہیں. لیکن اگر آپ نے اس بچے کی زندگی بچانی ہے تو اس کے اور اس کی بیماری کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا. ایک دائرہ لگا دیا, گول چھوٹا سا دائرہ لگا دیا کہ اتنے ایریے میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. باقی آپ کی زندگی کے بے پناہ فیسٹس ہیں, اگر اس میں آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں, میں نہیں ریکمینڈ کر رہا کہ بولیں, لیکن بولنا چاہتے ہیں تو بولیں. لیکن یہ جو نشے کی بیماری ہے اس سے ریلیٹڈ جو شیم کا معاملہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی, یہ اتنی بڑی خرابی پیدا کرتا ہے کہ دماغ ادھر کنی کھانے لگتا ہے, دماغ ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے, علاج سے ڈسٹریکٹڈ ہو کے شیم کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی دماغ ادھر کام ہی نہیں کرتا کہ کیسے ہم نے اس بیماری میں سے نکلنا ہے اور کیا کیا ہدایتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے. دماغ زیادہ تر یہ سوچتا ہے کہ وہ جو 9 گھر دور ایک گھر رہتا ہے ان کو تو نہیں کہیں پتہ چل گیا, یا فلاں پھپھو کو تو پتہ نہیں چل گیا, یا فلاں لوگوں کو تو نہیں پتہ چل گیا. تو جب دماغ ہمیشہ ادھر ادھر رہتا ہے, بھٹکتا رہتا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو چھپانا کیسے ہے, تو اس میں کچھ حد تک کامیابی مل جاتی ہے چھپانے میں. لیکن جدھر آپ انرجی انویسٹ کرتے ہیں کامیابی ادھر ہی ملتی ہے, جدھر آپ انرجی انویسٹ نہیں کرتے کامیابی ادھر نہیں ملتی. تو جب آپ کا دماغ ٹلٹ کرتا ہے, آپ کا دماغ کنی کھاتا ہے ہمیشہ کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہ کم از کم 4-5 دفعہ کلینک سے آگے گزر کے پھر باہر نکل گئے, اور پھر کوئی لمبا چکر لگا کے آئے, پھر انٹر ہوئے جیل روڈ سے ادھر, اور پھر گاڑی آہستہ کی, گاڑی پارک کرتے کرتے لگا کہ وہ جو فلانا بندہ ہے کہیں دیکھا دیکھا لگتا ہے, کہتے پھر نکلو. پھر وہ نکل گئے, پھر آگے مال روڈ سے چکر لگا کے تو پھر واپس آ گئے. اور کوئی ایسا دن ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ پھر ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے اندر آتے ہیں. ایسے بندے کو کسی بڑے پروجیکٹ میں لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ تو کہتے تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو علاج سے جو فوائد ہیں وہ اسی صورت مل سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ساری توجہ صرف علاج پہ ہے, آپ کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں کہ اس کو پتہ چلتا ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟
सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।